الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے متعلق جب خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت ہی مبارک برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پہلی مرتبہ شروع رمضان سے اعتکاف فرمایا، اور پھر پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ساتھ میں معتکف تھے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے یہ اعتکاف کیا، مجھے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں نہیں ملی، مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو اعتکاف کرنا چاہے تو آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کو مکمل فرمایا، اس طرح سے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور غرض اس کی خود آپ نے یہ بتائی کہ میں نے شب قدر کو پانے کے لیے یہ اعتکاف کیا ہے۔ تو اس سے خود اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا لیا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ آپ جہاد پر روانہ ہوئے ہوں، سفر میں گئے ہوں، تو آپ کا اعتکاف ناغہ ہوا، اور جب ناغہ ہوا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، عمر کے آخری سال میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو آپ نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ اعتکاف کا ہے، لیکن اعتکاف کی یہ سنت ایک طرح سے اجنبی بن گئی۔ بہت سی مسجدیں ہیں ایسی جہاں پر سینکڑوں مصلی ہیں مگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ کچھ لوگ بھی اعتکاف کریں گے تو باقی لوگوں کے ذمے سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی،
تو اس مسئلے کا غلط مطلب سمجھا۔ ذمہ داری ساقط تو ضرور ہو جائے گی، مگر وہ اجر و ثواب جو اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے وہ سب کو تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب جنازہ آتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ بھئی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تو اگر سارے لوگ یہ سوچیں کہ بھئی 3 آدمی بھی پڑھیں گے تو جماعت ہو جائے گی، ہم لوگوں کی ضرورت کیا ہے، تو باقی 300 آدمی چلے جائیں اور 3 آدمی نماز جنازہ پڑھ لیں تو بے شک فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ 3 آدمی پڑھیں اور باقی 300 چلے جائیں، مگر کیا ان 300 کو نماز جنازہ کا ثواب ملے گا؟ اجر ملے گا؟ بھائی ان 300 کو تو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ 3 آدمی پڑھیں گے تو بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور 300 آدمی چلے گئے تو ان 300 آدمیوں کو گناہ تو نہیں ہوگا، مگر ان کو جنازے کا جو عظیم ثواب ہے جنازے میں شرکت کا، اس عظیم ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اعتکاف کے متعلق ذہنوں میں یہ آ گیا کہ بس 1-2 آدمی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اگر 1-2 آدمی بیٹھیں گے تو وہ ذمہ داری ساقط ضرور ہو جائے گی، مگر کیا اعتکاف کا وہ عظیم ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ عظیم ثواب نہیں ملے گا، وہ فائدہ حاصل ہوگا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم جنازے کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک واقعی مجبوری نہیں ہوتی آدمی کوشش کرتا ہے کہ غائب نہ رہے، شریک رہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ 300 آدمی ہوں اگر موجود اور اعلان ہو جائے تو 10 20 30 آدمی ضرورت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، باقی سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کم سے کم نماز جنازہ پڑھ کے جائیں گے۔ یہی معاملہ اعتکاف میں ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ اعتکاف کر سکیں اتنے لوگ اعتکاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آج تک حرمین شریفین میں معمول چلا آ رہا ہے کہ اطراف و اکناف کے لوگ خاص طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں بھی، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، دونوں جگہ سینکڑوں لوگ معتکف رہتے ہیں، اور اطراف و اکناف کے لوگ بھی اہتمام کے ساتھ اس وقت اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور یہ سنت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ لوگ آ کر اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اعتکاف کا ایسا زبردست ماحول ہو، مگر صورتحال الٹی ہو گئی ہے، اتنی الٹی ہو گئی ہے کہ کئی برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ خود میں حاضر ہوا کرتا تھا، شروع میں دینی بات سنانے کے لیے ہر مہینہ میرا جانے کا معمول تھا ایک مقام پر۔ وہاں اس وقت بھی 10-12 مسجدیں تو تھی ہوں گی، اور ہزاروں لاکھوں کی مسلمانوں کی آبادی، اور اب تو اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تھا، وہاں پوری بستی میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اب جو نوجوان جن کو دین کا شعور ہوا تو 2-3 نوجوانوں نے ارادہ کیا، اور اس قصبے کی جو سب سے بڑی مسجد تھی اس مسجد کے اندر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، اور مغرب کے بعد انہوں نے معتکفین کے ضرورت کے اعتبار سے اپنا توشہ نکالا کھانا کھانے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مسجد کے ذمہ داران آ گئے اور آ کر کہنے لگے یہ کیا نئے نئے چیزاں نکالتے رہتے تم لوگ، چلو مسجد میں کھانا کھاتے، باہر نکلو۔ باہر نکال دیا گیا ان کو۔ تو اعتکاف کی سنت اتنی اجنبی بن گئی، حالانکہ وہ بستی پتہ نہیں کتنے برس سے اعتکاف کی سنت سے محروم تھی، برسہا برس سے محروم تھی، یعنی اندازہ ہے کہ تقریباً 20-30 سال سے تو محروم ہی تھی بظاہر، ہو سکتا اس سے پہلے اعتکاف کرتے ہوں لوگ۔ تو وہ بستی جو برسوں سے اس اعتکاف سے محروم تھی، تو ان نوجوانوں کا احسان تھا کہ انہوں نے بستی والوں کی اس ذمہ داری کو ادا کیا، مگر بستی کے لوگ سنت سے اتنے بے خبر ہیں کہ مسجد سے ان کو نکال دیا گیا کہ کیا کر رہے ہیں، نئے نئے کام کرتے رہتے، جاؤ مسجد میں کھانا نہیں کھانا۔ حالانکہ مسجد میں معتکف کو کھانا کھانے کی اجازت ہے،
सोने की इजाजत है। मुअतकिफ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा भी लगाया जाता था। इस वजह से मुनासिब अंदाज से मुअतकिफ के लिए इस तरह खलवत का एहतमाम हो जाए तो उसकी भी मस्जिद में इजाजत है, मगर लोगों को इसकी वाकिफियत नहीं है। शहर की भी मस्जिदें हैं, ये तो कस्बे की बात है। शहर की भी मस्जिदें ऐसी हैं कि सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जहां सैकड़ों मुसल्ली हैं मगर एक भी एतकाफ करने वाला नहीं है। और अगर कहीं किसी को मालूम हुआ कि साहब एतकाफ अगर कोई भी नहीं करे तो फिर सबको गुनाह होता, क्या करेंगे? तो इमाम साहब आप बैठ जाओ एतकाफ, मुअज्जिन साहब आप बैठ जाओ, सारा काम इमाम मुअज्जिन पे डाल दो, खत्म, तुमको कुछ करना नहीं। और अगर इमाम साहब और मुअज्जिन साहब पे बस नहीं चला तो कोई सफाई करने वाला हो मस्जिद की और कोई और आदमी हो, उससे बोलेंगे कि भाई तुम एतकाफ बैठ जाओ, हम तुमको खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे। मैं अर्ज करता हूं कि भाई अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि जिस काम के लिए मैं खुद वक्त निकालता था, और बताइए हुजूर से ज्यादा मसरूफ जिंदगी किसकी हो सकती है, काम की जिंदगी किसकी हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो एक मुअजिजा है कि सिर्फ 23 बरस के मुख्तसर अरसे में आपने दुनिया में एक सालिह तरीन इनकलाब पैदा फरमाया जिसकी पूरी दुनिया में कहीं कोई नजीर नहीं मिलती। आपका कोई लम्हा बेकार नहीं था। आपसे ज्यादा काम किसके ऊपर था? आपसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद अपना वक्त निकालते थे। अगर हुजूर ये फरमाएं कि जिस काम के लिए मैं एहतमाम से इतना वक्त निकालता था तुम ऐसे नाक वाले थे कि तुम चंद पैसे दे के एतकाफ कराना चाहते थे, तो क्या जवाब होगा हमारा? बाजार भरे हुए हैं, मस्जिदें खाली हैं। बाज लोगों ने शुरू के दिनों में तरावीह पढ़ ली और उन्होंने ये समझा कि अब छुट्टी हो गई, अब आखिरी अशरा बाजारों के लिए। आखिरी अशरा तो सबसे ज्यादा कीमती है भाई, पूरा महीना ही कीमती है और महीने में सबसे कीमती आखिरी अशरा है। तो पहले 2 अशरों में वक्त फारिग नहीं कर सके तो कम से कम आखिरी अशरे में वक्त फारिग कर लेना चाहिए था अपना इबादत के लिए। मगर सूरत हाल ऐसी है, बहुत तवज्जो की जरूरत है, फिक्र की जरूरत है। आदमी अपना वक्त फारिग कर ले कुछ 10 रोज के लिए, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मस्जिदें खाली हो गई हैं, बाजार भर गए। जिस आखिरी अशरे में हुजूर मस्जिद से पैर ही नहीं निकालते थे, इस उम्मत का हाल यह है कि इस उम्मत ने बाजारों को भर दिया। लाखों मर्द औरत बाजारों के अंदर मौजूद हैं। बेहयाई के काम भी हो रहे हैं, बदनिगाही भी हो रही है। बहुत से नौजवान जो दीन से दूर हैं वो बाज़ाब्ता इरादा करके जा रहे हैं कि हराम मजे उड़ाएंगे, हराम मजे उड़ाने की नीयत करके, इरादा करके। ये नहीं कि गए थे किसी काम के लिए और गलती हो गई, कोताही हो गई, किसी और काम के लिए नहीं गए थे, बाज़ाब्ता सोच के इरादा करके जा रहे हैं कि चलो फला जगह हरीस खाएंगे, फिर बाजार जाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? यानी हराम और बदकारी के काम करेंगे। इरादे करके जा रहे हैं बाजार, दीन से दूर हैं, दीन का इल्म नहीं है उनके पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को उस जमाने में जिंदा करेगा जबकि सुन्नत मुर्दा हो जाए, तो उसको मेरी शफाअत हासिल होगी, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे 100 शहीदों का सवाब है। तो अब ये जमाना ऐसा ही है, सुन्नत अजनबी बन गई है। लोग एतकाफ की सुन्नत को नहीं जानते। हम कोशिश करें कि हम अपना वक्त फारिग करें। शब कद्र को हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका एतकाफ कि आदमी उसके जरिए से अजर व सवाब हासिल कर सकता है, शब कद्र उसको हासिल हो सकती है। मस्जिदों को मुअतकिफीन से भर जाना चाहिए, लेकिन मस्जिदें खाली हो गई हैं और बाजार भर गए। हम लोग कोशिश करें, अपने औकात को फारिग करें, शब कद्र को हासिल करने की कोशिश करें। और इबादतें 2 किस्म की होती हैं। एक वो इबादत जिसमें बंदे का बंदों से राब्ता होता है, जैसे
دین کی تعلیم دینا، جیسے ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، نیکی ہے، مگر بندہ بندے کے ساتھ مشغول ہے۔ دین کی دعوت دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں، یا مخلوق کے کسی کام آنا، کمزوروں کی خدمت کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، غریبوں کے کام آنا، آدمی کام کر رہا ہے، یہ سب نیکی کے کام ہیں، سب عبادت ہے، سب اجر و ثواب کے کام ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں بندے کا بندے سے رابطہ اور تعلق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنا کچھ وقت اپنے مالک اور مولا کے لیے فارغ کرے، مخلوق سے کٹ جائے اور خالق کے سامنے جھک جائے۔ لہذا اس کے لیے روزانہ 5 نمازیں، وہ 5 نمازیں بھی روزانہ اسی لیے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں آؤ اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھک جاؤ، مخلوق سے کٹ جاؤ، خدا سے جڑ جاؤ۔ کچھ دیر خلوت اور تنہائی، اللہ کے ساتھ یکسوئی، 5 وقت کی نمازیں اسی لیے ہیں۔ آدمی کام کاج میں مشغول ہے، اذان کی آواز آتی ہے، جاؤ مسجد، اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جاؤ، بس اللہ سے اپنا رابطہ جوڑو، اپنا کنیکشن جوڑو۔ رات میں سو رہے ہیں، نیند میں سے اٹھو، جاؤ مسجد، جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ 5 وقت کی نمازیں اسی کے، پھر 5 وقت کی نمازوں کے بعد نوافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد لازم تھی، اور آپ رات کی اس نماز کا پورا اہتمام فرماتے تھے، رات کا بڑا حصہ آپ عبادت میں گزارتے تھے، اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم بھی تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ دن بھر کی محنت سے فارغ ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو کر اپنے کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو آپ رات میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایسے ہی آپ کو حکم تھا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ عبادت کا کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا اہتمام کریں۔ بے شک دن میں آپ کی بہت محنت ہے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، لیکن اس کے باوجود رات میں کچھ حصہ ایسا ہو کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام لو اور ساری مخلوق سے کٹ کے رب سے جڑ جاؤ۔ تبتل اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت مریم کا لقب ہے بتول۔ بتول کے معنی کیا ہیں؟ مردوں سے منقطع رہنے والی۔ حضرت مریم بتول تھی، مردوں سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں ان کا۔ حضرت زکریا ایک ان کے سرپرست اور خالو تھے، اور وہ ان کی نگرانی اور سرپرستی فرماتے تھے۔ باقی حضرت مریم ایک گوشے میں عبادت میں مشغول رہتی تھی، اسی لیے ان کا لقب ہے بتول، مردوں سے بالکل منقطع تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے بغیر مرد سے تعلق کے اللہ نے ان کو اولاد دی، اور حضرت عیسیٰ جیسا فرزند ان کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ تو تبتل اسی سے ہے، سب سے کٹ جانا۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو اور ساری مخلوق سے کٹ کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس وجہ سے خلوت میں کچھ وقت آدمی کا ضرور ہونا چاہیے، اور یہ راتیں اور یہ مہینہ خاص طور پر اس کے لیے ہے، اور باقی ہمیشہ بھی فرض کے درجے میں تو نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد نفلیں ہیں، پھر تنہائی میں کچھ نہ کچھ وقت آدمی کا ہونا چاہیے ایسا جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرے، عرض و معروض کرے، روئے گر گڑائے۔ وہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی۔ صحابہ کرام کے مجمع اتنے آباد نہیں تھے جتنے ہمارے ہیں، مگر خلوتیں آباد تھی۔ ہمارے مجمع آباد ہیں، خلوتیں ویران ہیں، تنہائیاں ویران ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
وہ 7 آدمی جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا خلوت اور تنہائی میں، اکیلے میں، بندہ ہے اور مالک ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت کے بھی اوقات ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی مقرب فرشتہ بھی شریک نہیں ہوتا، ایسی گھڑیاں۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں تھے، حضرت عائشہ پہنچی، حضور نے فرمایا کون؟ حضرت عائشہ نے کہا عائشہ۔ حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ انہوں نے کہا بنت ابی بکر۔ حضور فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ وہ کہتے ہیں ابن ابی قحافہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کون ابو قحافہ؟ تو حضرت عائشہ ڈر کے واپس آ گئی کہ خاص کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے اوقات تھے آپ کے یہ، کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور مستغرق ہوتے تھے۔ ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ اس کا کچھ وقت ایسا ہو جو خلوت کا، جو تنہائی کا ہو۔ آج ہم لوگ باہر تو اہتمام کرتے ہیں مگر اپنی تنہائی میں اہتمام نہیں کرتے، اور اس حدیث میں کتنی بڑی بشارت ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ تو مجمع میں رونا نہیں ہے، تنہائی میں رونا، خلوت میں رونا، اکیلے میں رونا، تنہائی میں رو اللہ کے سامنے۔ اور حدیث شریف میں اس آنسو کی بڑی قیمت ہے جو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بہے، اور تنہائی میں بہے تو کہنا ہی کیا ہے پھر اس کا۔ انشاءاللہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ بھائی اور کوئی کام تو عمل تو نہیں کر سک رہے، تو کم سے کم یہ ندامت کا عمل تو کر لو، رونے کا عمل تو کر لو۔ اور حدیث شریف میں دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے قبل اس کے ہماری آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون بہنے لگے اور ہمارے جبڑے انگار کا ٹکڑا بن جائیں۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاغراس جمرا۔ اے اللہ رونے والی بہنے والی آنکھیں دیجئے جس کے ذریعے سے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو، دل کی کھیتی کو سیراب کریں، جو ایسے آنسو جو آپ کی خشیت اور خوف سے نکلیں۔ قبل ان تکون الدموع دما، قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں، والاغراس جمرا، اور داڑ اور جبڑے انگار بن جائیں۔ اس سے پہلے رو لے جب رونا کام آئے۔ حدیث میں رونا نہ آئے، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ ایک حدیث میں کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ رونے والوں کی آہ و بکا، گناہگار بندے ندامت سے جو آہ و بکا کرتے ہیں وہ میرے نزدیک تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ گڑ گڑاتے، تضرع اختیار کرتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن دل سخت ہو گئے اور شیطان نے برے کام آراستہ کر دیے، تو جس کی وجہ سے تضرع بھی نہیں اختیار کیا، گڑ گڑایا بھی نہیں، معافی بھی نہیں مانگی۔ اگر تضرع اور معافی مانگ لیتے، تضرع اختیار کرتے، انابت اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو یہ راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ موقع اس لیے ہے، راتوں میں جلسوں کا جو سلسلہ بڑھ رہا ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے علاقے جہاں دین سے بہت زیادہ دوری ہو، ان علاقوں میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو ایک درجے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں پر ایسی بات نہیں ہے وہاں پر راتوں کے نام پر
ان مبارک راتوں کے بڑے حصے کو جلسوں میں صرف کر دینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ جلسے سال بھر ہو سکتے ہیں، مگر خلوت کے لیے اللہ نے یہ جو قیمتی اوقات رکھے ہیں یہ ہر وقت حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے تھوڑی دیر سن لو، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تنہائی میں اللہ سے مانگو، گر گراؤ اللہ کے سامنے۔ اللہ نے یہ موقع اس لیے دیے ہیں، اور شب قدر کو آپ نے تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک رات اہتمام کر کے باقی راتوں کو چھوڑ دینا حضور کے منشا کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے آخری عشرے میں خوب اہتمام کریں، اعتکاف کی کوشش کریں، پورا اعتکاف جو نہ رکھ سکے نفل اعتکاف کی نیت سے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر گزارے، اور اپنے گھروں میں بھی تنہائی میں اپنے اوقات گزارے جائیں، اور آخری عشرے کی بہت فکر کی جائے، اور گھر کی عورتوں کو بھی سمجھایا اور بتایا جائے کہ یہ عشرہ بازاروں کا عشرہ نہیں ہے، یہ عبادت کا عشرہ ہے، یہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ جس نے وہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے، عید اسی کے لیے ہے، اور جو خدا نخواستہ محروم رہا تو اس کے لیے عید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری، آپ کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ محرومی سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔